اللہ کی رحمتوں اور بے پناہ کرم نوازیوں کے سلسلے میں جہاں اکابر، اہل علم، مشائخ، اہل اللہ، اولیاء اللہ دنیا بھر کے مختلف اطراف اور کونوں سے آج اور کل ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں شریک حال رہے، انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ارض حرمین سے، میدان عرفات سے، ملک پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر اور کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں۔ آپ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کراچی کے رئیس ہیں۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ ملک کا ایک معروف علمی دینی ادارہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کا یہ وہ واحد ادارہ ہے کہ جس میں غیر ملکی طلباء کی ایک کثیر تعداد زیر تعلیم ہے اور اپنی تشنگی علم کو بجھا رہی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب عالم اسلام پر، پاکستان کے احوال پر، امت مسلمہ پر خاصی نگاہ رکھتے ہیں اور عالم اسلام کے احوال کے اعتبار سے خاصا فکر مند رہتے ہیں، کڑن رکھتے ہیں۔ میں حضرت کو خوش آمدید کہوں گا۔ میسج ٹی وی چینل نے اپنی نشریات کا آغاز حج ٹرانسمیشن سے لائیو کیا ہے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہماری خوش قسمتی کہ حالت احرام میں میدان عرفات سے آپ نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے، ان کی یہ تڑپ کسی حد تک، ان کی یہ تشنگی کسی حد تک، ان کی یہ پیاس کسی حد تک بجھ رہی ہے کہ آپ جیسی شخصیات الحمدللہ وہاں سے ہمیں فیضیاب فرما رہے ہیں۔ آپ سے گفتگو سے پہلے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب زیدہ مجدہ، عبدالحفیظ مکی صاحب، قاری محمد حنیف جالندھری صاحب زیدہ مجدہ، یہ حرمین شریفین سے خطاب فرما چکے ہیں۔ حضرت حج کا پیغام آج جو اتنا بڑا اسلام کا عظیم اجتماع، نمائندہ اجتماع ساری دنیا کے سامنے امن و سلامتی کا پیغام لے کر وجود میں ہے، آپ بھی اس میں شریک ہیں، اور جس طرح وہاں خدمت کی جا رہی ہے، جس طرح وہاں سب چھوٹے بڑے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، جس طرح ہم ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بڑا ہر چھوٹا سب ایک ہی لباس میں ہیں اور سبھی کو ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ دوسرے کے کام آ سکے، کس طرح وہ دوسرے کی خدمت کر سکے، کس طرح وہ اپنے رب کو راضی کر سکے، کس طرح وہ پچھلی زندگی چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنے کی ابتدا اور شروعات کر سکے۔ حضرت آپ بھی اس مبارک مجمع میں موجود ہیں، کیا آپ محسوس فرما رہے ہیں اس وقت میں لوگوں کو دیکھ کر، اور آپ ہمارے ویورز کے لیے کیا پیغام ارشاد فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو تمام امت مسلمہ کے لیے جی فرمائیے۔ اور جہاں جہاں دنیا کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ عرفہ کا دن مبارک ہو، اور خصوصاً ان حضرات کے لیے جو اس وقت عرفہ کے میدان کے اندر موجود ہیں اور دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان اور دنیا بھر کے مسلم ممالک کے حالات پر بہت زیادہ تشویشناک بھی ہیں، پریشان بھی ہیں۔ آج عبدالرحمن سدیس صاحب نے جو خطبہ دیا میدان عرفات میں، وہ ایک ایسا خطبہ تھا، 35 سال سے ایک امام خطبہ دیا کرتے تھے جو کہ مفتی اعظم اور سعودیہ تھے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے پہلی مرتبہ 35 سال بعد عبدالرحمن سدیس نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں انہوں نے ایسی باتیں کی جو بہت ہی زیادہ عمدہ اور مثبت باتیں تھیں، اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک اتفاق اور اتحاد کا پیغام دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے اور سب چیزیں ایک ہیں، پھر ہم نے آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ آپس میں اتحاد اور اتفاق پر بہت زیادہ ترغیب دی، اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی قبلہ بیت اللہ کو مانتا ہو اور اس کے بعد پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں کریں، جس سے مسلمانوں کی قوت کمزور ہوگی اور باطل جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ اس پر ضرورت ہے کہ ملک شام کے حالات، یمن کے حالات
عراق کے حالات، لیبیا کے حالات، ان تمام حالات پر بڑی روشنی ڈالی انہوں نے، اور انہوں نے فرمایا اس کا واحد حل یہ ہے کہ امت مسلمہ متحد اور متفق ہو کر اس میدان عرفہ میں وعدہ کر، میدان عرفہ کے اندر جہاں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جہاں توبہ قبول ہوتی ہے، اس بات کا عہد کریں بیٹھ کر تمام کہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، اختلاف نہیں کریں گے، ہمارے آپس کے اختلاف کی وجہ سے باطل قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا، تم اگر لڑو گے تو تم بزدل بھی ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا بھی نکل جائے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، یعنی اندازہ کریں کہ میں 25-30 سال سے آ رہا ہوں، لیکن جو آج کا خطبہ تھا وہ ایک تاریخی خطبہ تھا، اور جس کا ایک ایک لفظ، بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اس خطبے کا نکالنے کے بعد اس کا ترجمہ کریں، اور ترجمہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک ان کی اس خطبے کا پہنچایا جائے جو انہوں نے مثبت طور پر کام کیا ہے، اور لڑائی اور جھگڑے فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطبے میں انہوں نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو پیغام دیا تھا، اسی انداز میں انہوں نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا، اور امت مسلمہ کو جگانے کے لیے اور آپس میں اتحاد کے لیے، اپنے اعمال کے لیے، اپنے اللہ سے رابطے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے تمام چیزوں کی ترغیب کی، اور فرمایا کہ اگر ان چیزوں پر ہوگے تو مسلمان جس طریقے سے پہلے قرن اول کے اندر مسلمانوں کے غالب تھے، مسلمانوں کی عزت تھی، آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہونے کی کہ ہمارے آپس میں اختلاف ہے، لہذا زیادہ زور ان کا اس بات پر تھا کہ ہم جو یہ اختلافات ہیں چھوٹے موٹے اس کو چھوڑ دیں، اور آپس میں لڑائیاں جو ہمارے درمیان چل رہی ہیں اس کو ہم کسی نہ کسی، دیکھیں دنیا کے اندر کہیں پر بھی لڑائی جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل وہ مذاکراتی ہے، بات چیتی ہے۔ تو حضرت امام صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس کو مذاکرات کے ذریعے اپنے انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، اور اس کو مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل کیے جائیں، اور خصوصاً انہوں نے اس بات میں حرمین کے تحفظ کے لیے، حرمین کی شاعر تحفظ کے لیے دعا کی، اور فرمایا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ حرمین کی مقدس جگہوں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ یہاں پر بری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نابود فرمائے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو کوئی بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتا، لہذا ان کے لیے تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شاعر اسلام کی قدر کریں۔ آخر میں انہوں نے سعودی کی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس پر ملک سلمان کو اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو تعاون کیا ہے، پولیس ہے، فوج ہے، ان تمام کو جو ہے مبارکباد پیش کی، اور یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے بغیر کسی امتحان کے اللہ تعالیٰ اس کے حق کے دوسرے ارکان ہیں اس کو بھی گزار، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
حج کے انتظامات تو الحمدللہ اس سال بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں، لیکن ایک بات افسوسناک ہے کہ حجاج کی تعداد جو ہے گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بہت کم ہے، اس کی کیا وجہ ہے وہ سعودی حکومت ہی سمجھتی ہوگی، یا کیا ان کی حکمتیں تھیں۔ بہت سارے ایسے لاکھوں مسلمان ہیں جو تڑپتے رہ گئے، لیکن انہیں اس سال حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ حج ایک ایسی چیز ہے کہ جو روزانہ ہفتے میں نہیں ہوتا، وہ سال میں ایک مرتبہ آیا کرتا ہے۔ لہذا سعودی حکومت کے انتظامات تو بہت ہی اچھے ہیں، لیکن حجاج کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے وہ جو رونق حج کی ہوتی ہے وہ عرفات کے اندر محسوس نہیں ہو رہی جو اس سے پہلے محسوس۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے۔ سعودی حکومت ہو یا دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، وہ دنیا کے کروڑوں آدمیوں کو بھی بلا سکتی ہے، بشرطے کے انتظامات پر گرفت ہو، قابو ہو۔ لہذا یہ قابو کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ حجاج کو کم کر دیا جائے۔ اگر اس طریقے سے ہو تو پھر تو زیادہ نہ بلائے جائے، 5000 ہی بلا لی جائے اور اچھا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ انتظام کو ساتھ ہی تعداد میں کمی نہیں ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے۔ تو انہیں اس کا موقع ملنا چاہیے۔ بہت خوب آپ فرما رہے ہیں ملنا چاہیے جی، اور انشاءاللہ سعودی حکومت چاہے تو ایک یہ انتظامات کروڑوں کی بھی اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ نے انتظامی صلاحیت ان میں رکھی ہے جی اور وہ انتظام اچھے سے اچھا کر سکتی ہے۔ جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعداد جو ہے وہ اس سال کافی کم نظر آ رہی ہے، جی جیسا کہ ہم نے محسوس کیا، جی اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر غور کریں گے جی تاکہ تعداد ہو جائے۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ کی قیمتی گفتگو سے ہمیں فائدہ ہوا، ایمان کی تازگی ہوئی اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو، سمجھنے کو اہل علم سے گفتگو میں ملتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ملک پاکستان کی معروف مذہبی شخصیت، ایک معروف مذہبی اسکالر حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم، آپ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے رئیس ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر میدان عرفات سے لائیو ٹرانسمیشن میں شریک تھے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر